वालेकुम। तो क्या हाल चाल है? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। यार, कसम अल्लाह की, मुहर्रम है तो ना मैंने आपको शॉर्ट एक चढ़ाया था। मैंने जो लास्ट शॉर्ट अपलोड किया है उसके अंदर मैंने सब कुछ बताया कि ना तो मैं किसी फ़िरके का पाबंद हूँ, ना मैं अहले तशय्युअ हूँ, ना मैं अहले सुन्नत हूँ। मैं एक मुस्लिम हूँ जो अहले बैत और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल की सारों की जो उन्होंने बताए हुए रास्ते हैं उन पर चलता हूँ। मुहर्रम आता है, गमगीन हो जाता हूँ। कुछ भी हमारे जो आल के साथ जो जो अफसरदा दिन है वहाँ पर मैं अफसरदा हो जाता हूँ। मैं ज़्यादा डिस्कस इसलिए नहीं करना चाहता कि मैं नहीं चाहता कि मैं कम अक्ली की वजह से कोई ऐसा लफ्ज़ निकाल दूँ, कम इल्मी की वजह से कोई ऐसा लफ्ज़ निकाल दूँ कि जिसकी वजह से मैं तो उनकी पाँव की खाक भी नहीं हूँ और उनकी इज़्ज़त में कोई थोड़ा सा भी ना फ़र्क पड़ जाए। ठीक है, तो बस मैं ये देख सकते हैं हाल, बस ऐसे ही मुहर्रम गुज़रता है मेरा। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा अपने साथ साथ कि मैं और मेरे साथ जो सारे पाकिस्तानी हैं और इस इराक़ के अंदर करबला के अलावा गली मोहल्लों में या सड़कों पर लोग कैसे अपने मुहर्रम को, कैसे लोग गमगीन होकर कैसे पुरसा अदा करते हैं हज़रत इमाम हुसैन का, हज़रत इमाम अली का। ठीक है, तो आपको मैं बाकायदा आगे दिखाता जाऊंगा। तो आप देख रहे होंगे कि मैं फुल थका हुआ हूँ, फुल थका हुआ हूँ, जिसको कहते हैं ना फुल थकना, वो थका हुआ हूँ मैं। कल मुझे 11:30 बजे भाई का फ़ोन आता है तो मुझे कहता है कि यार जल्दी से दुकान पर आओ। मैंने कहा चलो उठते हैं। मैं फिर सो गया। मैं फिर 12 बजे उठा। 12 बजे उठने के बाद मैं फ़ौरन नहाया और नहा कर मुझे उसने पता क्या कहा, मुझे फ़ोन करके कहता है कि यार बहुत ज़्यादा सामान है तो दुकान पर आ जाओ, तो रश भी बहुत ज़्यादा, तो लड़का एक केला लगा हुआ उससे ख़त्म नहीं होगा, जल्दी मैं साथ हो जाऊंगा, तुम काउंटर पर बैठ जाना। मैं चलो कोई बात नहीं। मैं कल 11 साढ़े 11 तो उठ गया, मैं नींद तो टूट गई। अब 12 बजे का मैं उठा हुआ, अब 4 बज गए यहाँ के, मतलब मैं मुसलसल 14 घंटे हो गए हैं ड्यूटी कर रहा था। 14 घंटे भी नहीं, 16 घंटे हो गए। यहाँ से सिर्फ 4 चीज़ें उठानी थी। वहाँ पर एक शुक्का नया लिया, शुक्का कहते हैं अपार्टमेंट को, अपार्टमेंट नया लिया है ओनर ने। वहाँ पर 2 चीज़ें, एक मेज़ था और एक अलमारी थी, वो चीज़ें छोड़ने जानी थी। वो चीज़ें छोड़ने के लिए 11:30 बजे के उठे हुए, अब इनको 3:30 4 बज गए हैं, अभी ये उतार कर वहाँ पर आए हैं। और कितना है ये यार, ये सिर्फ एक सड़क क्रॉस करनी है और सामने एक उसका अपार्टमेंट है, सिर्फ छोड़ के आनी है। मुझे गुस्सा आ रहा था, ऊपर से मेरी हालत इतनी डाउन हो रही थी, मैंने कुछ खाया नहीं हुआ था, तो बस गुस्सा आ रहा था। तो जो ओनर तो हमारा नहीं आता दुकान पर, आपने मेरे व्लॉग अगर फॉलो कर रहे तो आपको पता होगा कि मेरा ओनर दुकान पर बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं आता। ठीक है, उसके अपने बहुत ज़्यादा कारोबार, उसने उसका एक साला है, ठीक है, वो उसने दिया हुआ कि ये सारा हिसाब करेगा। ठीक है, ठीक हो गया। अब उसका साला साहब पता नहीं इनको कहाँ पर लेकर चले गए, तो मुझे आ रहा था गुस्सा। अब मैंने अपने गुस्से को सब्र में तब्दील किया कि मैंने कहा यार मेरी इस हो जाए कि लड़ाई, चुप करके मैं चला जाता हूँ। खाना लेकर सब कुछ आए हुए थे वो, मैं कहा मैंने नहीं खाना। मैंने भाई को भी नहीं कुछ कहा, ना मैंने वहाँ पर लड़का जो उसके साथ था, भाई के जो काम करता है हमारे साथ, उसको भी नहीं कहा। ठीक है, मैंने ना उसके साले को बात की, मैंने आते ही कहा, मैं कहा भाई इनू ले जाए, मेरे को लथेवाज जाने। मैंने अपना चार्जर उठाया, ठीक है, मैं फ़ौरन आ गया। ठीक है, तो बाकी बात को लंबा नहीं करता मैं, ठीक हो गया। तो बस यार तक आता आया हूँ, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार आप कह रहे हो कि यार तू बिस्तर पे बैठ के कि ना ब्लॉग शुरू करता है, तो आपसे मैं यही कहूँगा कि आप साथ साथ जुड़े रहें। तो आपको मैं सब कुछ दिखाऊंगा कि इराक़ में करबला में तो चलो बहुत ज़्यादा दुनिया होती है, हर मुल्क से अहले तशय्युअ अहले सुन्नत, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। सो जो भी इस गम में मुब्तला होता है वह ज़रूर जाता है, अगर ये भी बुलावा ही है एक साहब का, ठीक है, वो ज़रूर पहुंचता है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि यार मेरे पास कामा नहीं है, मैं करबला तो नहीं जा सकता, मैं जा सकता हूँ लेकिन मुश्किल हो जाएगी, पकड़ा जाऊंगा। ठीक है, आप सब समझ गए होंगे। ठीक है, तो बस मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे पास एक बहुत बड़ा मामबारग है, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पर लोग कैसे अपना पुरसा अदा करते हैं, ठीक है, और कैसे ये सब कुछ करते हैं। ठीक है, तो आपको आगे आने वाले व्लॉग जो हैं मुहर्रम के कोई इंजॉय वाले या कोई प्रैंक प्रूंक्स वाले नहीं मिलेंगे।
آپ کو ایسے ہی ملیں گے. اگر آپ کو پسند آئے ہوں, اگر آپ کو اچھے لگے ہوں تو لائک سبسکرائب کر دیجیے گا. باقی میں تو انجوائے کرتا ہوں, آئی لو ولاگنگ, مجھے ولاگنگ کرنے کا بہت شوق ہے. تو ابھی میرے پاس ٹوٹا پھوٹا موبائل جو بھی ہے اس سے سٹارٹ لیا ہے میں نے, اور میں شکر کرتا ہوں کہ انسان کو سٹارٹ لینا چاہیے. ٹھیک ہے, تو بس اب اٹھ کر آپ سے ملاقات ہوتی ہے, اور پھر آپ کا جو میں نے مین کام آپ کو بتایا وہ کریں گے, نہ کہ اپنی ان چھوٹی موٹی باتوں سے. جھوٹی تو نہیں ہے لیکن یہ جو فالتو باتیں ہیں, نہ کہ ان سے آپ کا ٹائم ضائع کروں اپنے دکھ سنا کر. ٹھیک ہے, تو کسی دن مجھے یہ بھی بتانا Q&A کروں آپ کے ساتھ یا نہیں. جو آپ کے دل میں سوال ہوں گے وہ میں اکٹھے کروں گا کمنٹ میں. اگر کسی کا دل کرے وہ مجھے کمنٹ کر کے کچھ بھی پوچھ سکتا ہے عراق کے بارے میں یا کچھ بھی. ٹھیک ہے, عراق کے حالات وغیرہ جو بھی ہے. ٹھیک ہے, تو پھر میں اس کے اوپر باقاعدہ ایک ولاگ بناؤں گا. ٹھیک ہو گیا, تو باقی اب اٹھ کر ملتے ہیں آپ سے. اچھا جی, دکان پر تو میں آ گیا ہوں. دکان پر آنے کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کو جا کر دکھاؤں گا کہ یہاں پر لوگ کیسے کرتے ہیں. تو لیٹ ہو چکا تھا بہت زیادہ, میں اسی وجہ سے میں سو گیا, اٹھ نہیں سکا جلدی. لیکن آئی ایم سوری کہ آپ کو میں دکھا نہیں سکا, لیکن میں وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں. اور آپ کو ایک امپورٹنٹ چیز میں دکھاتا ہوں, آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں کرتا. اور میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر بغداد کے سارے جس کو کہتے ہیں نا جلوس اکٹھے ہوتے ہیں. یہ وہ جگہ ہے جی. دکان میں کوئی بھی نہیں ہے, اکیلا ہوں اس لیے میں زیادہ آگے نہیں جا سکتا, لیکن میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ آپ تصویر دیکھ رہے ہوں گے, ایک یہ تصویر, یہ جو اوپر پہلے والی ہے نا, یہ وہ درمیان والی, یہ وہ کہتے ہیں کہ امام علی کی یا امام حسین کی تصویر ہے. اوکے, انہوں نے لگائی ہوئی ہے. اوکے ہو گیا جی. تو یہاں پر سارے جلوس اکٹھے ہوں گے, جتنے بھی ہوں گے نا اس چیز میں. دیکھو یہ ان کا بڑا لگا ہوا ہے, وہاں پر سامنے جائیں گے. اوکا ہو گیا, دکان آ گئی, اور دکان کے پاس ہی امام بارگاہ تو یہاں پر ہے میری بیک سائڈ پر. آپ دیکھ رہے ہوں گے جھنڈے لگے ہوئے ہیں بلیک کلر کے. یہاں پر آئے گا سارا جو بھی جلوس ہوں گے بغداد کے, یہاں پر اکٹھے ہو جائیں گے. اوکے ہو گیا. تو اچھا, تو ابھی آپ نے دیکھ لیا وہ ویڈیو. ٹھیک ہے, آپ کو میں نے دکھایا کہ یہاں پر سارا کچھ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب میں نا چھوٹی چیز میں نا تھوڑا سا میرا مائنڈ تھا نا جو, ٹھیک ہے, وہ نا تھوڑا سا میں ڈبل مائنڈ ہوا تھا کہ یار ہم پاکستانی ہیں نا, تو ہم ان چیزوں کو نا مطلب سمجھتے ہیں کہ بے حرمتی ہے, یا ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ اچھا نہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. مطلب ہمارے پاکستان میں کبھی کسی کی ہمت نہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بنانے کی کوشش کرے, یا حضرت امام حسین کی بنانے کی کوشش کرے, یا حضرت علی کی بنانے کی کوشش کرے. تو میرا کہنے کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ میں کسی کو برا کہہ رہا ہوں یا میں کچھ زیادہ غلط سوچ رہا ہوں. ٹھیک ہے, ہر ایک کسی کا نا ہر کنٹری کا ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. جیسے پچھلے نا کسی کنٹری نے نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بنانے کی کوشش کی تھی. آئی تھنک بنائی بھی تھی, مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے. اگر میں غلط ہوں تو ضرور مجھے بتائیے گا. ٹھیک ہے, تو اب مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ یار عراق کے اندر ایسا کیوں ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد میں ہو سکتا ہے کم علمی کی وجہ سے یہ بات کر رہا ہوں, ناعقلی کی وجہ سے بات کر رہا ہوں, لیکن آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ پاکستان میں تو ہمارے دل اور ہماری ہمت نہیں ہوتی اتنی کہ ہم کچھ ایسا کریں یا ایسی تصویر بنانے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, لیکن آپ کو عراق میں سب مل جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو آج کل نا ٹک ٹاک پر ایک گردش کر رہی ہے ویڈیو ایک, تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ جب حضرت امام حسین کا سر مبارک لایا گیا یزید کے محل کے اندر, تو جہاں وہاں پر ایک جو اس کا آدمی تھا اس کو کہا گیا کہ اس کی تصویر بناؤ. ٹھیک ہے, اس کو دیا گیا اور اس نے تصویر بنائی. تو وہ کافی نا کہہ رہے کہ یہ وہی تصویر ہے جو اس نے اپنے مصحف کو پتہ نہیں کسے کہا تھا کہ تصویر بناؤ. تو میں نے جب دیکھا نا تو میں نے صرف اوپر سے ورڈ رائٹنگ جو تھی وہ پڑھی اور تصویر تھوڑی سی دیکھی. مطلب نا میرے دل کو ہاتھ پڑ گیا یار, میں نے کہا یار میں نہیں دیکھ سکتا. ٹھیک, تو باقی میں نے آپ کو دکھا دیا ہے. میں نے آپ کو دکھانا تھا یہ کہ کیسے یہاں پر ہوتا ہے, لیکن میں آپ کو نہیں دکھا سکا. تو انشاءاللہ آنے والے بلاگوں میں, کیونکہ میری یار ہوتی ہے رات کو 12 بجے کے بعد ڈیوٹی, اور اب 12 بجے کے بعد یہاں پر بالکل سناٹا ہو جاتا ہے. وہ ویسا ماحول نہیں ہے جیسا آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر تو شاید رات عبادت کرتے ہیں, لوگ جاگتے ہیں. ٹھیک ہے, پہلے 10 دن تو اہل تو شریعت سمجھے جگراتے ہی ہوتے ہیں ان کے. ٹھیک ہے, تو اسی لیے یہاں پر ویسا ماحول نہیں ہے. 12 بجے 1 بجے تک سب کچھ چلے جاتی ہیں, 11 بجے بعد جانا شروع کر دیتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, میرا دوست آیا ہوا تھا تو میں نے اس سے پوچھا کہ یار مجھے نا تم سے نا کوئی تھوڑی سی بات کرنی ہے کچھ حوالے سے. اس نے کہا مجھے کیا کرنی ہے, تو میں نے کہا مجھے نا ولاگ میں بھی لینا ہے اور تم سے بات بھی کرنی ہے. تو اس نے مجھے نا بہت زیادہ غصہ کیا. اس نے کہا ڈی سی یار تیری مہربانی, محرم نے ہمارے ولاگ چھاڑ دے, میرے سامنے ولاگ نہ کھولنے کا مطلب ہم بیعت توڑ دینے.
تو میں اس سے بات نہیں کر سکا، ٹھیک ہے، مجھے کچھ ضروری بات کرنی تھی، لیکن اگر مجھے موقع ملا تو کل ضرور کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو اپنے بھائی کو دے اجازت، دل کرے تو کر دیے گا سبسکرائب، نہ کیا تو پھر بھی اوکے ہے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ تو باقی میرا خود نہیں دل ہے کہ میں محرم میں ولاگ بناؤں یا کچھ ایسی ایکٹیویٹی کروں جس کی وجہ سے محرم کی بے حرمتی ہو، اسی لیے میں زیادہ کوئی ولاگ نہیں بنا رہا، شارٹ بنا کے چڑھا دیتا ہوں اور آپ کو انفارمیشن کر دیتا ہوں۔ اور باقی میں نے آپ سے کل سوال کیا تھا کہ یار میں Q&A کر رہا ہوں، اگر آپ کا کوئی بھی سوال جواب ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اوکے ہو گیا؟ تو باقی اللہ خیر کرے، اپنے بھائی کو دے اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ہو سکتا ہے کہ یار اس مہینے میں تھوڑی ولاگ آئیں گے، کیونکہ کچھ ڈیوٹی بھی اس طرح کی ہوئی ہے اور کچھ محرم چل رہے ہیں، تو اس لیے میرے ولاگ آپ کو پتہ ہے کہ انٹرٹین والے ہوتے ہیں، ہنسی مذاق والے ہوتے ہیں، تو وہ میرا دل نہیں کر رہا کہ میں بھی بناؤں۔ تو باقی انشاءاللہ جیسے جیسے ٹائم گزرے گا تو آپ کو انٹرٹین کریں گے، اوکے، خدا حافظ۔